السلام علیکم۔ چلیں آئیں آج ہم سورۃ منافقون کا دوسرا رکوع پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو یہ وہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارا سورۃ منافقون کا دوسرا رکوع تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، تاکہ تم ان کے درمیان یا ان میں پڑھ کر تم میری یاد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ میں یہ دیکھتا ہوں، تمہیں سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں اس بات کا کہ تم میری طرف کب اور کس طرح آتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تم دولت کو بچا کر رکھو اور اللہ کے راستے پہ خرچ نہ کرو۔ اللہ کے راستے پہ ہمیں بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو ہم ابھی نہیں پہچان لے، ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمیں خرچ کرنے سے شاید ہماری دولت ختم ہو جائے گی یا ہماری اس دولت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، لیکن تم اصل میں اگر جان سکو تو یہ جو بچنے والی دولت ہے یہ صرف صدقہ ہی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم آگے لوگوں کو ان کے کام میں مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے، اسے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کسی شخص کا وقت آ جاتا ہے موت کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ انسان مجھ سے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے تاکہ میں دنیا میں اچھے کام اور اچھے کر سکتا، اور یہ بات تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اب اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس پر تمہیں جنت اور دوزخ کا فیصلہ تم پر کیا جائے گا۔ تب تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، سوائے پچھتاوے کے اور سوائے اس چیز کے کہ جو تم نے اچھے کام کیے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے اعمال تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے کہ جو زیادہ نیکیوں والا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور جو برائی جنہوں نے کی ہوگی وہ اپنی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے تو جانا ہی جنت میں، لیکن جو ان کے اعمال کی سزا ہوگی وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر فوکس کرنا چاہیے پہلے، کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا اچھے کام کر رہے ہیں، اور جو برے کام ہیں وہ ہم کو پتہ ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضمیر کی آواز دی ہے، اور ضمیر کی آواز تمہیں ہر بار اس بات کا موقع دیتی ہے کہ تم ابھی بدل سکتے ہو، ابھی کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ تمہیں ہر بار موقع دیتا ہے، یہ آواز تمہیں ہر بار کہتی ہے کہ نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کرو، لیکن پھر بھی ہم دولت کے ہوتے مجبور ہوتے، اولاد کی وجہ سے کبھی کبھار مجبور ہو کر اس طرح کی حرکتیں کچھ لوگ کر جاتے ہیں، اور یہ تم کرتے دوسروں کے لیے ہو، کرتے تم اپنی اولاد کے لیے ہو، کہتے ہو کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے، لیکن بعد میں سزا جو بھگتنی ہے، جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے، وہ صرف تم نے ہی لینی، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ تب نہ یہ اولاد تمہارے کسی کام کی ہوگی، نہ یہ دولت کسی کام کی ہوگی۔ اس دنیا میں تو تم دولت دے کے اپنی جان چھڑوا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دولت، کوئی سفارش کام نہیں آنے والی۔ اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے اعمال پر تم فوکس کرو، اس کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور آگے ہم سورۃ تغابن پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔